السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین قالوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے متعلق قرآن مجید میں جہاں جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تذکرہ کیا، کوشش جاری ہے کہ ان آیات کی روشنی میں جو تفسیر ہمارے سامنے آ رہی ہے اس کا ہم مطالعہ کریں۔ تو ابھی سورہ بقرہ کی یہ آیات ہیں جس کی ابھی تلاوت میں نے کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا عہد اور اللہ کے محترم گھر خانہ کعبہ، مسلمانوں کے قبلے کے قصے اور وراثت اور دین کی حقیقت کے اس صریح اور قطعی بیان سے جو معاصر اہل کتاب کی دلیل اور ان کی کج بحثیوں سے تعارض کرتا ہے، اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ ان کے دعوے بے بنیاد اور ہٹ دھرمی پر مبنی تھے۔ دعوے بلا دلیل، بغیر پروف کے جو ہے نا وہ لوگ دعوے کرتے تھے۔ اسی طرح یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اسلامی عقیدہ فطری ہے، سب انسانوں کے لیے ہے اور صرف ہٹ دھرم لوگ ہی اس سے روگردانی کر سکتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ دین جو فطرت ہے، دین فطرت جس کا عقیدہ بنیادی توحید، رسالت، آخرت ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ اب اس سے روگردانی کرنے والے، اس سے اعراض کرنے والے کون لوگ ہیں؟ ہٹ دھرم لوگ ہیں، جو اپنی ایگو، اپنی رسم و رواج، باپ دادا کے یہ طریقے اور اس کے اوپر چاہے جاہلانہ رسوماتی کیوں نہ ہو، اس کے اوپر اڑے رہتے ہیں لوگ۔ تو دھرم لوگ اسی سے روگردانی کر سکتے ہیں۔ مفسر لکھتے ہیں تب اس کی ترجمانی یوں ہے، یہودی اور عیسائی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، وہ لوگوں نے کیا کر دی؟ تعلیمات تو بنیادی توحید، رسالت، آخرت پر ہی ان کو دیا گیا تھا، لیکن اس کے اندر جو تعلیمات ان کو دی گئی، انہوں نے کیا کیے؟ ایڈیشن کیے، ڈیلیشن کیے، اور اپنے نفس کے مطابق، رسم و رواج کے مطابق چیزیں ڈال کر ایک دو نئے مذہب ہی یہ کر لی، یہودی اور عیسائی۔ تو یہ وہ کہتے ہیں، یہودی اور عیسائی کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ، ہدایت پاؤ گے، گائیڈنس پاؤ گے۔ کہو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ کے رسول سے، کہو نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا جو دین اختیار کرو۔ تم بھی مانتے ہو نا، یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے، نصرانی بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے، یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے، اور عیسائی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے۔ تو وہ خود عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام وہ خود ابراہیم علیہ السلام کے پیرو تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جو دین لائے تھے وہی دین یہ بھی لے کر آئے، تو پھر اس کے اندر تضاد کیسے؟ پھر بلکہ ان کا نہیں، تم نہ یہودی ہو جاؤ نہ عیسائی، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا دین اختیار کرو جو اللہ کی بندگی کے لیے یکسو تھا،
اور مشرک نہ تھا، شرک کرنے والوں میں نہ تھا۔ کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس خدائی ہدایت پر جو ہم پر نازل ہوئی، اور اس پر بھی جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب پر نازل ہوئے، اولاد یعقوب پر نازل، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اور جو یعنی سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے بخشی گئی۔ ہم ان نبیوں کے مابین کوئی فرق نہیں کرتے کہ کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے۔ ہم کو ہر نبی کو ماننا ہے نا، جو آدم علیہ السلام سے لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک جو بھی نبی اس دنیا میں آئے وہ اللہ نے ہی ان کو بھیجا، اور ہر ایک پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں کر کے، اور انہوں نے صحیح تعلیمات دیے کہ ہمارا ایمان ہے۔ ہمارا تو معاملہ ایسا ہے، ایسا نہیں کہ کسی کو مانے کسی کو نہ مانے، اور ہم جو ہے اللہ ہی کے فرما بردار ہیں، مسلم ہیں۔ مسلم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ فرما بردار، اوبیڈینٹ، سبمٹ کرنے والا، اسے کہتے ہیں مسلم، فرما بردار۔ تو اگر وہ ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے ہو تو انہوں نے ہدایت پائی، یہ ہے بات۔ اور اگر وہ روگردانی کریں تو وہ برسر مخالفت ہیں، اور تمہاری طرف سے ان سے نمٹنے کے لیے اللہ بالکل کافی ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا ہے۔ ظاہر ہے اللہ ہے پوری کائنات کا مالک، رب، پروردگار، تو وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر اور کس کا رنگ ہے؟ اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے۔ کہو کیا تم اللہ کے سلسلے میں ہم سے حجتیں کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ کتنا بیوٹیفل ڈائلاگ ہے، کیسے بات کو جو ہے نا سمجھائی جا رہی ہے۔ ہمارا رب بھی ہے، وہ تمہارا رب بھی ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ کتنی اچھی بات ہے، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں، جو جس اعمال جیسے کرتا ہے، جو کرامن کاتبین نوٹ کر رہے ہیں ویسے اس کے اعمال ہیں، اور کرامن کاتبین کوئی کسی کی سفارش سنتے نہیں، جو تم نے کیا اس کو نوٹ کرتے ہیں۔ تم نے استغفار کیا، توبہ کیا، مغفرت چاہیے، بخشش چاہی، توبہ کرے تو میٹ دیتے ہیں۔ تو اتنا تو ہمارے اعمال جو ہیں ہمارے لیے ہیں، اور تمہارے اعمال تمہارے ہیں، کوئی کسی کا یہ نہیں۔ اور ہم خالصتاً اسی کے ہو گئے، یعنی اللہ کی ہی کے ہو گئے ہیں۔ کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یہ کون ہیں؟ ابراہیم کے اولاد اسماعیل علیہ السلام ہیں، اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں، پھر اسحاق علیہ السلام کے ذریعے سے یعقوب علیہ السلام نے، جنہیں بنی اسرائیل کا لقب دیا گیا، اور اولاد یعقوب، یہ سب یہودی یا عیسائی تھے۔ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ؟ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک شہادت ہو اور وہ اسے چھپائے؟ اللہ کے پاس ایک شہادت ہو اور اسے چھپائے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ جو کچھ انسان جہاں کہیں بھی، تنہا کمرے میں، اندھیرے میں، جنگل میں، کہیں بھی جو کچھ کرتے ہیں اللہ جو اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ ہمارے ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ جو ہم کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اور اس کا جواب ہم کو قیامت کے دن دینا ہے۔ یہ اگر خوف خدا انسان کے اندر پیدا ہو گیا تو پھر جو برائی نہیں کرے گا، برائی سے بچے گا اور بھلائیوں کو یہ کرے گا۔ خوف خدا پیدا کرنا اپنے دلوں کے اندر جو ہے نا، اصل چیز اللہ کا ڈر، کہ بھائی جو میں کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ علم رکھتا ہے، اور اس کا ہم کو جواب دینا ہے۔ یہ اگر پولیس اگر ہمارے دل میں بیٹھ گئی، پولیس سے زیادہ اللہ کا اگر ڈر بیٹھ گیا تو پھر مجھے اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ اہم نقطہ ہے۔ آگے تفسیر میں یہود کا کہنا تھا، یہود یعنی جیوس کا کہنا تھا یہودی ہو جاؤ، ہدایت پاؤ گے، گائیڈنس پاؤ گے۔ عیسائیوں کا قول تھا، اس کرسچنس کا، عیسائی ہو جاؤ۔ وہ لوگ اپنے مذہب اس کی طرف بلا رہے، یار عیسائی ہو جاؤ، ہدایت پاؤ گے۔ اللہ نے دونوں کے اقوال کو جمع کر دیا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت الہی کے تحت دونوں کو ایک ہی جواب دیں۔ دونوں کی باتوں کے اگر اللہ نے ان کا ایک ہی جواب دیا۔ کیا دیا؟ قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ کہو نہیں بلکہ ابراہیم کا دین اختیار کرو، نہ یہودی بنو نہ عیسائی بنو، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا دین اختیار کرو۔ وہ اللہ کی بندگی کے لیے کیا تھا؟
یکسو تھا اور مشرک نہ تھا. ہم پڑھتے ہیں نا انی وجہت وجہی للہ نماز سے پہلے بے شک میں نے اپنا چہرہ ہر طرف سے پھیر کر تیرے طرف کرنے اللہ کے رب کی طرف کر لیا. تو ابراہیم علیہ السلام کا دین اختیار کرو، وہ اللہ کی بندگی کے لیے یکسو تھا اور مشرک نہ تھا. یہ تھی ان کی تعلیم. یعنی یہ کہو کہ ہم اور تم سب ابراہیم علیہ السلام کے جو ہمارے اور تمہارے سب کے جد امجد ہیں دین کی طرف پلٹیں کہ وہی ملت اسلام کی اصل بنیاد ہے. ان کا اس دین کے سلسلے میں اللہ سے عہد ہوا تھا اور وہ مشرک نہ تھے. انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. اسی لیے تو توحید پر، وحدت پر، ایک اللہ کی بندگی پر قائم رہنے سے ان کو آزمایا گیا اور وہ ثابت قدم رہے، کمپرومائز نہیں کیا، بلکہ آگ میں جانا پسند کیا. ان سے یہ نہیں کیا کہ بھئی مجھے آگ میں کیوں ڈال رہے، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے مت ڈالو، یہ کرنا ہی. بولے تم اگر میں نے حق بات سچ بات تمہارے سامنے رکھ دیا، اب جو تم یہ کرنا کرو. جب آگ میں ڈالے، آگ میں انہوں نے ذرا جھجک، ذرا خوف، ذرا یہ ان کو نہیں تھا، بلکہ جب نکلنے کے بعد پھر جو وہ ہجرت کرتے ہیں. کون ساتھ دیا؟ پوری قوم نے دیکھا. پوری قوم. ار کی آبادی اس وقت کتنی تھی؟ 2.5 سے 5 لاکھ کی آبادی تھی. پوری قوم نے ان کو دیکھا کہ آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور آگ میں ڈال کر ان کو نکالا جا رہا ہے. وہ صحیح سلامتی سے اللہ نے ان کو نکالا ہے. اتنا تمام دیکھنے کے باوجود بھی قوم جو ہے وہ ایمان نہیں لائی. تو وہ شرک کرنے والوں میں سے، جبکہ تم شرک کے مرتکب ہو. یہود اور عیسائی جو ہے تم شرک تھی. انہوں نے یہودی نے کیا کیا؟ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. حالانکہ اللہ نہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے. سورہ اخلاص کے اندر ہم قل اللہ الصمد لم یلد ولم یولد پڑھتے ہیں. تو یہ لوگوں نے اس طریقے سے شرک کر دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ دین کی عظیم وحدت کا اعلان کریں. اس بات کا اعلان کہ ابراہیم علیہ السلام سے جو بہت سے انبیاء کے باپ تھے لے کر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تک آخری اسلام یعنی دین محمدی تک سب کا دین کیا تھا؟ ایک ہی دین تھا، دین اسلام تھا. اور اس واحد دین کی طرف وہ اہل کتاب کو دعوت دے. اہل کتاب کون؟ یہود اور نصارہ. ان کو بھی دعوت دیں. اسی لیے اللہ کے رسول دونوں کو مخاطب کر کے بولے نا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون. کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس خدائی ہدایت پر جو ہم پر نازل ہوئی، اور اس پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اور جو سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے بخشی گئی. ہم ان نبیوں کے مابین کوئی فرق نہیں کرتے کہ کسی کو مانے نہ مانے، اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں، مسلم ہیں. تمام نبوتوں اور تمام رسولوں کے درمیان یہ وحدت کبریٰ فکر اسلامی کی بنیادی اصول ہے. اسی اصول کے تحت امت مسلمہ زمین میں اللہ کے دین پر قائم عقیدے کے ترکے کے وارث بنتی ہے، کیونکہ وہ اس قدیم اور گہرے اصول کے ساتھ مربوط ہے اور ہدایت اور نور کے ساتھ زندگی کی راہوں میں رواں دواں ہوتی ہے. اسی اصول کے نتیجے میں اسلامی نظام عالمی نظام بنتا ہے جس کے سائے میں سب لوگ کسی تعصب اور زیادتی کے بغیر زندگی بسر کرتے ہیں. اور اسی اصول کی برکت ہے کہ اسلامی سماج کا دروازہ سلامتی، محبت کے ساتھ سب انسانوں کے لیے کھلا رہتا ہے. یہ اس کے آفٹر ایفیکٹس ہیں سماج کے اندر جو اس سے بڑھتے ہیں، پھیلتے ہیں. قرآن مجید اس حقیقت کبریٰ کو بیان کرتا ہے، اہل ایمان کو اس پر مضبوطی کے ساتھ جماتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ یہ عقیدہ عین ہدایت ہے. جو اس کا پیرو ہے وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جو اس سے روگرداں ہے وہ کسی محکم بنیاد پر قائم نہیں ہے. اسی لیے مختلف گروہوں کے ساتھ جو خود کسی بنیاد پر متحد نہیں ہے ہمیشہ برسر نظر رہے گا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا
وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو اگر وہ ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو انہوں نے ہدایت پا لی، اور اگر وہ روگردانی کریں تو برسر مخالفت ہے۔ اللہ کی جانب سے اس اعلان اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اس شہادت سے مومن کے دل میں اپنے دین کے سلسلے میں فخر اور اعتماد پیدا ہوتا ہے، کانفیڈنس بڑھتا ہے۔ قرآن مجید جو ہے یہ چیزیں ہم کو بڑھاتا ہے، اسی لیے قرآن مجید سے ہمارا ربط جو ہے نا ڈیلی رہنا چاہیے، کچھ نہ ایک آیت دو آیت اس کے میننگ اس کی تفسیر جو ہم کو پڑھنا چاہیے۔ تنہا وہی ہدایت یافتہ ہے، جو شخص اس دین پر ایمان نہیں لاتا جس پر وہ ایمان رکھتا ہے وہ حق کا مخالف اور ہدایت کا دشمن ہے۔ جو شخص ہدایت یافتہ اور صاحب ایمان نہیں ہے، مومن کو اس کی مخالفت سے ہراساں نہ ہونا چاہیے، نہ اس کے مکر اور فریب اور سازشوں سے ڈرنا چاہیے، اور نہ اس کی کج بحثی اور حجتی سے پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ اس کی طرف سے ایسے سب لوگوں سے خود نمٹے گا اور وہ اس کے لیے بالکل کافی ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تمہاری طرف سے ان سے نمٹنے کے لیے اللہ بالکل کافی ہے اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ مومن کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ اپنے دین پر ثابت قدم رہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ دین پر ہم جمے رہیں، ڈٹے رہیں، استقامت اختیار کریں۔ لائف میں ہمارے سامنے جب سچویشنس آتے ہیں تو ہم کو یہ اختیار کرنا چاہیے جو آخرت میں ہم کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، وہ راستہ ہم کو اختیار کرنا چاہیے۔ جو حق اسے خود اپنے رب سے ملا ہے اس سے وابستہ اور اس پر نازاں رہے، اور اپنی زندگی میں وہ خوبیاں اور وہ علامتیں پیدا کرے جو اللہ نے اپنے دوستوں کے لیے وضع کیا ہے، جن کے ذریعے سے وہ زمین میں پہچانے جاتے ہیں۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ سلسلہ جاری رہیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔